بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ زمین کب روتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک گناہ ایسا ہے جس میں 80 سال کی نیکیاں ضائع اور برباد ہو جاتی ہیں اور اس کے لیے دوزخ میں ایک کنواں تیار کیا جاتا ہے۔ مکمل تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے گا۔ زمین کب روتی ہے؟ اللہ پاک نے زمین و آسمان میں بے شمار جنات و انسان جو کچھ بھی پیدا کیا ہے، ہر چیز کو قوت طاقت، سماعت اور قوت گویائی عطا فرمائی ہے۔ ہر چیز اپنی اپنی زبان میں اللہ کے ذکر میں مصروف ہے۔ ایسی تمام چیزیں ہیں جو اللہ پاک نے پیدا کی۔ جب ان کو کوئی چیز عطا کرتا ہے تو وہ اس پر شکر بھی ادا کرتی ہیں، اور جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس کا اظہار بھی کرتی ہیں۔ لیکن یہ اور بات ہے کہ اللہ نے ایسی آوازوں کو جن و انسان سے پوشیدہ رکھا ہے۔ دھرتی یعنی زمین کو ہی لے لیجیے، زمین بولتی بھی ہے، سنتی بھی ہے، خوشی غمی کو محسوس بھی کرتی ہے اور اس کا اظہار بھی کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 موقع ایسے ہیں کہ جن پر زمین روتی ہے۔ پہلا موقع یہ ہے کہ جب ناحق کسی مظلوم کا خون بہایا جاتا ہے۔ مقبول یعنی جس کو قتل کیا گیا، اس کا قطرہ زمین پر گرتے ہی زمین پکارتی ہے، الہی مجھے اجازت دے تاکہ میں قاتل کو ابھی نگل جاؤں۔ آواز آتی ہے، صبر کر، یہ تیرے اندر ہی آئے گا۔ دوسرا موقع یہ ہے کہ جب جنا کا انتخاب کرنے کے بعد غسل کرتا ہے تو پانی کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو زمین جارو قطار روتی ہوئی کہتی ہے، الہی مجھے اجازت دے تاکہ اسے میں نگل لوں۔ آواز آتی ہے، تھوڑی دیر صبر کر، یہ تیرے پاس آئے گا۔ جنکاری ایک ایسی بدترین لعنت ہے، ذلت اور پستی کی علامت ہے۔ وہ وحشیانہ فعل اور گھناؤنا جرم ہے۔ اس کا مرتکب وہی شخص ہوگا جس کے دل میں خوف خدا، عذاب آخرت کا ڈر، قرآن کی آیت اور نبی کی احادیث کا پاش و لحاظ نہ ہو، اپنوں اور غیروں میں ذلت و رسوائی کا اندیشہ نہ ہو، اور وہ نہایت ہی بے غیرت، بے شرم اور بے اہمیت شخص ہوتا ہے، جس کی انسانیت پر حیوانیت غالب ہو چکی ہوتی ہے۔ قرآن کریم نے زنا تو کیا، اس کے قریب جانے سے بھی منع فرمایا ہے کہ اس بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ یعنی زنا خود بھی کبھی اور اس تک پہنچانے والے کام کو بھی کبیرہ ہے اور 1000 بار مذمت کے لائق ہے، لوگوں کی روحانی پاکیزگی اور اللہ کی طہارت کے بھی منافق ہے، روحانیت کے چہرے پر ایک بدنما داغ ہے اور معاشرے میں رہنے کے اعتبار سے بھی قابل نفرت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت کسی قوم کو ناحق اس کو داخل کر دے جو اس قوم کا حصہ نہ ہو، یعنی زنا کیا اور اس سے اولاد پیدا ہوئی، تو اسے اللہ عز و جل کی رحمت کا حصہ نہیں ملے گا اور اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل نہیں فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس قوم میں زنا اور سود عام ہو جائے تو بے شک اس قوم میں اپنے لیے اللہ کے عذاب کو حلال کر لیا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس قوم میں زنا عام ہوگا وہ قحط میں گرفتار ہوگی، اور جس میں رشوت کا چلن ہوگا وہ روب میں گرفتار ہوگی۔
حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ساتوں آسمان اور ساتیں زمین بوڑھے جانے پر لعنت کرتی ہے اور جانیوں کی شرمگاہ کی بدبو جہنم والوں کو ایذا و تکلیف دیتی ہے۔ دوسری جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زنا سے 6 باتیں ظاہر ہوتی ہیں، 3 دنیا میں اور 3 آخرت میں۔ دنیا میں زانی کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا، اس کے رزق میں تنگی آ جائے گی اور عمر سے برکت نکل جائے گی۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں گرفتار ہوگا، حساب کتاب میں سختی دیکھے گا، عرصۂ دراز تک دوزخ میں رہے گا، بشرطے کہ ایماندار ہو، ورنہ ہمیشہ ہمیشہ اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی آزاد یا غلام عورت سے زنا کرتا ہے، اس کی قبر 20 لاکھ سوراخ کر دیے جاتے ہیں، جن سے سانپ اور بچھو اور آگ کے شعلے اس پر حملہ ہوتے ہیں اور وہ اسی طرح عذاب قبر میں مبتلا رہتا ہے۔ ایک دوسری جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے آدمیوں پر اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے گا، بوڑھا زانی، جھوٹی تقریریں کرنے والا حکمران اور تکبر کرنے والا فقیر۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زنا سے 80 سال کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں اور دوزخ میں ایک کنواں زانیوں کے لیے تیار کیا گیا ہے، جس میں انہیں عذاب دیا جاتا رہے گا۔ اس کنویں کا نام ہادیہ ہے اور اس سے اگر ایک ذرہ نکل کر دوزخ کے دوسرے حصوں میں ڈال دیا جائے تو وہ اس سے جل جائے۔ کسی انسان کا قتل کرنا کتنا بڑا اور کبھی عمل ہے، حدیث سن لیجیے۔ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کے قاتل کی سزا جہنم بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اگر تمام آسمان و زمین کو کسی ایک مومن کے قتل میں شریک ہو جائیں تب بھی یقیناً اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم میں جھونک دے گا۔ قتل و غارت گری، خون خرابہ، کتنا فتنہ و فساد اور ناحق خون بہانا اتنا بڑا جرم ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے مجرموں کو سب سے پہلے بے نقاب کر کے فقرے کردار تک پہنچائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خراجی کی شدت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے خراجی کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باہمی خون خرابہ اور لڑائی جھگڑے کے تباہ کو نتیجوں سے خبردار کرتے ہوئے فرمایا کہ قتل و غارت گری اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر کوئی فرد یا طبقہ اس میں ایک مرتبہ ملوث ہو جائے تو پھر اسے اس میں سے نکلنے کا راستہ نہیں ملے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑے کبیرہ گناہوں میں سے کسی جان کو ناحق قتل کرنا ہے۔ کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنے والا قیامت کے دن بڑے خسارے کا شکار ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر زمین و آسمان والے کسی مسلمان کو قتل پر جمع ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ سب کو عمدِ منہ جہنم میں ڈال دے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل عمار معین اسلام کو سبسکرائب کریں۔